السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اس سے بھی بڑا اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو کلمے کی دولت بن مانگے عطا فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ایمان دنیا کا سب سے قیمتی دولت ہے۔ کسی انسان کو دنیا کے اندر پہلے دن سے اور قیامت تک کی زندگی مل جائے اور قیامت تک کی بادشاہت مل جائے اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ملے تو وہ انسان ناکام ہے۔ وہ انسان پہلے دن سے اور قیامت کے دن تک نہ ہاتھ ہو نہ پیر ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صحت بھی نہ ہو، ہاتھ پیر بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس کلمہ ہے، ایمان کی دولت ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پورے عالم اور پورے انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کے آئے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے دنیا کے انسانوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بات کو مانا اللہ نے اسے دنیا میں عزت دی، جس نے بات کو نہیں مانا اللہ نے اسے دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میرا لایا ہوا دین، میرا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ ماننے والے کو اللہ پاک عزت دیں گے اور نہ ماننے والوں کو ان کے ماتحت بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اپنا کلمہ، اپنا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما دیں گے۔ جو اس کو مانے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، جو نہیں مانے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ اللہ پاک نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے، آپ معصوم ہیں، آپ خطا سے پاک ہے، آپ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اگلے پچھلے کوئی غلطی بھی ہو تو اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات امت کے لیے رویا کرتے تھے، امت کے لیے درد اور کڑھن میں امت کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پاک نے بھیجا کہ جبرائیل جاؤ پوچھ کے آؤ میرے حبیب سے، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھ رہے کہ میرے حبیب کیوں رو رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے فرمائے تھے کہ مجھے میرے امت کا غم رلا رہا ہے، امت کا غم، امت کی طرف، امت کی فکر تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام پہ جنت حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنت میں چلے جائے، اور تمام امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت دی جس کو صحابہ نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، قربانیاں دی، اپنے جذبات کو قربان کیا، اپنے احساسات کو قربان کیا۔ ان کے پاس بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کو قربان کیا اللہ کے دین کے خاطر، جدائیاں برداشت کی اس دین کے خاطر، جب جا کے دین پورے عالم کے اندر پھیلا اور پورے عالم کے اندر چمکا۔ جس وقت قربانیاں جس چیز کے لیے دی جاتی ہے وہ چیز چمکتا ہے، وہ چیز ابھرتا ہے۔ آج کے وقت میں سب سے زیادہ قربانی دنیا کے اندر دی جا رہی ہے، دنیا بنانے کے لیے، اس لیے دنیا چمک رہی ہے، ہر چیز کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہر چیز چمک رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس کائنات کو توڑیں گے، زمین آسمان کو اللہ پاک ریزہ ریزہ کریں گے، پہاڑوں کو اللہ پاک ریزہ ریزہ کریں گے،
یہ پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں اور طوفانوں سے بھی ہلتے نہیں ہیں، اور وہ ہمالیہ پہاڑ جو نظر آتا ہے، سال میں کبھی کبھی اس کا چوٹی کھلتا ہے، وہ نظر آتا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، اللہ قیامت کے جھٹکے سے اس کو روئی کے گالوں کی طرح اللہ اس کو اڑا دیں گے۔ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اس کائنات کے اندر ایک نگاڑا بجنے والا ہے، جو بجے گا تو اللہ پاک تمام کائنات کو ختم کر دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ بن جائے گا۔ اس دن اعمال کام آئیں گے، اس دن اعمال کام آئیں گے۔ اللہ پاک کا قیامت میں اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ یزید بھی آئے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی آئیں گے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون بادشاہ بنا اور کون ذلیل ہوا۔ یزید، دنیا تو یہ دنیا ہے بھائی دوستو بزرگوں، یہاں یزید دندنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، ابن زیاد دندنا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے بدلہ لے لیا، میں نے حسین کو ذبح کر دیا، اور حسین اپنے اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے۔ دنیا کا کوئی معیار نہیں ہے بھائی دوستو بزرگوں، معیار تو آخرت ہے، جہاں کام آئے گا ایمان، نماز، کلمہ، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ماں کہے گی میں نہیں جانتا، بیٹا کہے گا ماں میں نہیں جانتا، باپ نخرے اٹھانے والا، باپ خرچ کرنے والا، باپ اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنے والا باپ بھی کہے گا بیٹا میں تجھے نہیں جانتا، اولاد کہے گا ابا میں تجھے نہیں جانتا، میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے کہیں گے میاں میں تجھے نہیں جانتا، میاں کہے گا بیوی میں تجھے نہیں جانتا۔ ہر چیز کو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے وقت میں ایک ہاتھ اٹھے ہوں گے اور ایک جھولی اٹھی ہوگی اور ایک صدا آئے گی، یا رب امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ ایسے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ ایسے ہنگامے کے اندر ایک آواز آئے گی، وہ آواز کس کی ہوگی؟ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی، جو ہمیشہ امت کو یاد کیا، امت کو نہیں بھولے، دنیا میں امت کو نہیں بھولے، آخرت میں بھی امت کو نہیں بھولیں گے۔ امت کیا کر رہی ہے؟ امت انہی کو زخم دے رہی ہے۔ ہر امتی کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہے، اور اسی نبی کے سینے پہ وار ہے جس نبی نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، دانت توڑوائے وحد کے میدان میں، اپنے دانت کو توڑوایا اللہ کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنے دین کے لیے بچوں کو قربان کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے اور اپنے اولاد کو قربان کیا، ساری قربانی اپنے گھر میں رکھی اور اس امت کے لیے زندگی بھر روتے روتے چلے گئے۔ آخرت میں وہی نبی کام آئیں گے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اس نبی والے کام کو اپنا کام سمجھو۔ دعوت کی محنت آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت۔ اس بحث میں نہ لگو، اس بحث میں نہ لگو، اللہ کے واسطے، او بھائی اللہ کے واسطے اس بحث میں نہ لگو، یہ دعوت کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اللہ کے واسطے بحث کا وقت نہیں ہے، کرنے کا وقت ہے، کرنے کا کام ہے۔ ابھی 2 سال کا ابھی نکلا ہے، 2 سال کا بتایا کہ 2 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ دی، اسلام سے مرتد ہو گئی، اسلام سے مرتد ہو گئی بھائی دوستو بزرگوں۔ اور ہم جو ہے صرف اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں بھائی دوستو بزرگوں، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، تم سب کو اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ۔ ابھی کارگزاری آئی مرکز نظام الدین کے اندر 2 لاکھ 2 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ بیٹھی ہے۔ او بھائی دوستو بزرگوں، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ علم کے نام پہ، کالج کے نام پہ، اسکول کے نام پہ بچوں کو ہم قربان کر رہے ہیں۔ ہماری بچیاں باہر جا رہی ہے اسکول کے بہانے، کالج کے بہانے، ماں باپ لاپرواہ ہے، بے فکر ہے،
او بھائی اپنے اولاد کی فکر کرو، نگرانی کرو، نسل برباد ہو جائے گی۔ اور پاک کوکھ سے کیا پیدا ہوگا؟ جس کوکھ سے جنید بغدادی پیدا ہونا تھا، جس کوکھ سے امام غزالی پیدا ہونا تھا، اس کوکھ سے کیا پیدا ہوگا؟ او بھائی 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے۔ اس لیے بحث میں نہ پڑو کہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ او بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے چہرے انور پہ خاص اثر دیکھ کے محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی، اور منبر پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کے سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تم امر بالمعروف ضرور کرتے رہو۔ موعدہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ سے سوال کرو، تمہارا سوال پورا نہ ہو، تم دعا کرو، تمہارا دعا قبول نہ ہو، تم دشمن کے مقابلے میں مدد چاہو، تمہاری مدد نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، اللہ پاک ہمیں دعوت کی محنت کو اپنا کام بنانے کی توفیق دے۔ جتنا ہو سکے کرو بھائی دوستو بزرگو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بچانے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر والوں کو اچھی تعلیم دو۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کے صرف 3 حقوق ہیں، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، نکاح کا عمر ہو جائے نکاح کر دے۔ ہاں بھائی دوستو لوگوں، اپنے اولاد کی، اپنے نوجوان بچیوں کی فکر کرو جو کالج کے بہانے، اسکول کے بہانے، اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، کبھی اویو میں کبھی کہیں دیکھا جا رہا ہے، نسل برباد ہو رہی ہے مسلمان